سنت کی اہمیت۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری حج میں خطبہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارے لیے وہ چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ جسے اگر تم نے مضبوطی سے تھامے رکھا تو ہرگز گمراہ نہ ہوگے، یعنی ایک اللہ کی کتاب قرآن اور دوسری نبی کی سنت۔ عمرو بن عوف، ترمذی کی یہ روایت تھی، عمرو بن عوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن بلال ابن حارث سے کہا، اے بلال جان لو۔ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، کس چیز کے جاننے کا آپ مجھے حکم دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس بات کو جان لو کہ جو لوگ میری سنتوں میں سے کسی سنت کو اس کے مٹ جانے کے بعد رائج کریں گے تو ان کو اس پر عمل کرنے والے کے برابر اجر ملے گا، اور عمل کرنے والوں کے اجر میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ اور جو لوگ کوئی نئی بات گمراہی کی دین میں رائج کریں گے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے خلاف ہوگی، تو ان کو اس بدعت پر عمل کرنے والے کے برابر سزا ملے گی، اور عمل کرنے والوں کی سزاؤں میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ سنت کی بہت زیادہ اہمیت ہے اور یہ یاد رکھنے والی چیز ہے۔ تو جو کوئی بھی سنت کو دوبارہ رائج کرے گا، بدعت کو ختم کرے گا، اور جتنے لوگ اس پہ عمل کریں گے اتنا ہی اجر اس انسان کو بھی ملے گا جس نے سنت کو جاری کیا اور بدعت کو ختم کیا۔ کوشش کریں دین دوبارہ اپنی اصل حالت میں واپس لانے کی، وہ جو دین محمد تھا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دین، یہ جو دین ہمارا اپنا بنایا ہوا ہے اور 2.5 انچ کی ہماری اپنی مسجدیں ہیں، یہ دین نہیں۔ ہر کوئی اپنے فرقے کے مطابق بات کر رہا ہے یا اپنے علاقے کو سامنے رکھ کے درس و تدریس کر رہا ہے، یہ مطلوب نہیں ہے۔ وہ دین مطلوب ہے جو قرآن و سنت کے ساتھ آیا، اور اسی دین ہی پہ تمام معاملات ہوں گے، اسی میں اجر و ثواب ملے گا۔ تو سنتوں کو فالو کریں، سنتوں کو رائج کریں، سنتوں کو اپنائیں اور سنتوں کو رواج دیں، اپنے اندر، اپنے گھر میں، اپنی برادری میں، اپنے شہروں میں، اپنے ملک میں اور تمام امت مسلمان میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔